نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعدده الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات ہمیشہ کی طرح پروردگار عالم سے دعا گو ہوں رب ذوالجلال آپ ساتھ لوگوں کی عظیم ترین اور مقدس ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے تمام تر ذکر کرنے والے علماء خطباء صحابین نواخان مادنی حضرات اور مومنین کی پروردگار عالم حفاظت فرمائے. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا ہے بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے جسے آیت اسوہ کہا جاتا ہے. ارشاد رب العزت کچھ یوں ہو رہا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لَقَدْ بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ پر امید رکھتا ہے، والیوم الآخر اور روز آخر پر، اور اسی طرح سے ذکر اللہ کثیرا اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. یہ ہے اس کا ظاہری سا ترجمہ اور اسی پر ہماری گفتگو ہے اور آج تیسرے مرحلے میں گفتگو داخل ہو رہی ہے. عرض کیا تھا پہلی مجلس کے اندر کہ کچھ اس کے خاص عنوان ہیں اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. ایک پہلی بات تو یہی کہ بالآخر اسوہ کی ضرورت ہی کیوں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسوہ کون بن سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اسوہ کس کے لیے بن سکتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ کس شے میں اسوہ ہونا ضروری ہے. اور پانچویں اور ظاہری طور پر آخری بات یہ ہے کہ اسوہ کی کب تک ضرورت ہے. یہ 5 عنوان ہیں کہ جس کے اوپر گفتگو کرنا ہے اور ہم نے پہلی مجلس میں عرض کر دیا تھا کہ ضرورت اس حوالے سے ہے اور اس کی کئی ایک جہتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اسوہ کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک تو عرض کیا تھا جیسا کہ یاد ہے یقیناً دہرانا صرف اور صرف موضوع کے ساتھ متصل ہونے کے لیے کہ ایک تو یہی بات ہے کہ انسان استعداد اور صلاحیت لے کر آیا ہے انسان بننے کی، اور اسی طرح سے جب انسان بننے کی صلاحیت لے کر آیا ہے تو اس کے لیے کسی آئیڈیل کا کسی نمونہ عمل کا ہونا ضروری تھا. لہذا یہ ضرورت ہے. اب دوسرے اعتبار سے اگر اس چیز کا جائزہ لیا جائے تو یوں بھی ہے کہ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں،
اللہ کی مخلوق کا احسان نہیں کیا جا سکتا۔ آج تک جتنی بھی سائنس ترقی کر گئی ہو، لیکن آج تک یہ دعویٰ نہیں سائنس کا سامنے آیا کہ اللہ کی بس یہی مخلوق ہے جن کو ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ کی بے بہا مخلوق ہے، لیکن اس بے بہا مخلوق کے اندر تاج اشرف المخلوقات فقط انسان کے سر پہ سجا ہوا ہے۔ یعنی یہ ہے انسان کا مقام کہ آپ دیکھیے کہ 4 یا 5 یا 10 یا 50 لوگوں میں اپنا ممتاز ہو جانا، اپنا تشخص بنا لینا، اپنی عظمت اٹھا لینا، یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ جہاں پر مخلوق بے بہا ہو، کوئی اس کا احسان نہ ہو، کوئی اس کی گنتی کر نہ سکتا ہو، کمپیوٹر جس کے بارے میں کوئی اپنی رائے قائم نہ کر سکتا ہو، ایسی اتنی زیادہ مخلوقات کے اندر ایک حضرت انسان ہے کہ جو مکلف بھی ہے اور اللہ کی وہ برگزیدہ مخلوق ہے کہ جس کو بنانے کے بعد اللہ اپنی ذات پر مباحات یوں کرتا ہوا نظر آتا ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یعنی اس سے یہ ایک اندازہ ہوا کہ انسان اللہ کی کتنی عظیم مخلوق ہے، جس کے اندر جن بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، سمندروں کی مخلوق الگ ہے، پہاڑوں کی مخلوق الگ ہے، زمین کی مخلوق الگ ہے، دریاؤں کی مخلوق الگ ہے، صحراؤں کی مخلوق الگ ہے۔ پہلے آسمان، توجہ ہے نا، پہلے آسمان کی مخلوق الگ ہے، دوسرے آسمان کی مخلوق الگ ہے، جہاں پر جا کر آسمانوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، آگے حجابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جہاں تک بھی انسان کی رسائی ہو سکتی تھی، یہ ساری کی ساری مخلوقات الگ الگ نظر آتی ہے۔ پھر ایسے ماحول میں، ایسی کائنات کے اندر حضرت انسان یوں بن کر آ گیا کہ اس کے لیے اللہ نے ایک ایسا تاج خلت اس کے سر پہ سجا دیا۔ کسی مخلوق کو نہیں کہا، کسی فرشتے کو نہیں کہا، کسی جن کو نہیں کہا، جتنی ہی بڑی کیوں نہ مخلوق ہو، کسی مخلوق کو نہیں کہا، فقط ایک انسان ہے جسے کہا ہے کہ خلیفۃ اللہ۔ یہ فقط اور فقط اعزاز صرف انسان کو حاصل ہے، اور یہ اشرف المخلوقات کا بھی اعزاز فقط انسان کو حاصل ہے۔ پہلے انسان اس کائنات کے اندر اپنا مقام اور درجہ پہچانے۔ دیکھیے، جب تک کسی کو اپنے وجود کا احساس نہیں ہوگا، تب تک وہ انسان اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ بچہ ہے، بچہ جب آپ کے سامنے ہوتا ہے تو اس بچے کی اپنی جو ذاتی عزت نفس ہوتی ہے، سلامت رہے، درود پڑھیے کمی آپ کی محسوس ہو رہی تھی۔ فارسی میں ایک جملہ بولتے ہیں، ہر ایک مومن کا میری نظر میں اپنا مقام ہے یقیناً۔ فارسی میں ایک جملہ آپ کو بھی معلوم ہوگا، کہا جاتا ہے جائے شما خالی، یعنی آپ کی جگہ خالی نظر آتی ہے۔ تو وہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر ایک شخصیت کی کوئی اہمیت ہو اور وہ وہاں پر دکھائی نہ دے تو وہ جگہ پکار رہی ہوتی ہے، اے آنے والے کہاں رہ گئے، اور سلامت رکھے۔ یہ آپ لوگوں کی واقعی محبت ہے، اور اس انداز سے کہ آپ جس طرح سے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت عظیم محبت کرنے والے آپ عظیم لوگ ہیں۔ تو بہرحال گفتگو کا تسلسل ذہن میں رہے، وہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف انسان ہے۔ ایک انسان ایسی مخلوق عرضی کر رہا تھا، اس پوری کائنات کے اندر آج تک کوئی احسان نہیں ہو سکا کہ مخلوق کتنی ہے، لیکن ان مخلوقات کے اندر فقط اور فقط ایک انسان ہے جو اشرف المخلوق بھی ہے اور خلیفۃ اللہ بھی ہے۔ جب یہ خلیفۃ اللہ ہے، سب سے پہلے
انسان کو اپنی ذات کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ جب تک کسی انسان کو اپنا احساس نہیں ہوتا کہ میرا وجود بھی ہے، میری عزت نفس بھی ہے، میرا مقام بھی ہے، ایسے مقام پر جب تک احساس نہ ہو جائے اس وقت تک انسان اپنی حفاظت نہیں کرتا۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اگر عام ہلکا سا آدمی جس کو لیا جاتا ہے تو وہ بیچارے کو لوگ دھکا بھی دے دیتے ہیں، آگے پیچھے بھی کر دیتے ہیں، نہ جانے کون کون سے جملے بھی اس پر کس دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس طرح سے وہ اپنی عزت نفس زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے یا معاشرے کی نظر میں عزت دار ہوتا چلا جاتا ہے تو لوگ اس کا احساس زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کی نسبت ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ انسان خود اپنے لیے اپنی ذات کو پہچان لے کہ میں کیا ہوں، میرا مقام کیا ہے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ آج تک ہم نے یا مجھ جیسے انسان نے اپنی ذات کو نہیں پہچانا۔ مسئلہ یہی مہم ہے کہ جب تک میں اپنے آپ کو نہ پہچانوں یا ہم اپنے آپ کو پہچان نہ لیں گے اس وقت تک اس عظیم امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں اپنی معرفت ایک صرف اور صرف آج طرف توجہ سے، اس لیے آپ ماشاءاللہ بہرحال بزرگان ہیں، محبت کرنے والے ہیں، لیکن ایک دفعہ سونے سے پہلے ایک دفعہ سوچیے گا تو صحیح کہ یہ پوری کائنات کے اندر مخلوق کتنی زیادہ ہے، صرف میں ہی ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے۔ یہ انسان تھوڑا سا تصور کرے کہ اتنا بڑا سورج ہے، سورج کو نہیں کہا خلیفۃ اللہ، سورج کو نہیں کہا کہ یہ میری مخلوق اشرف مخلوقات ہے، حتیٰ کہ آپ فرشتوں کو دیکھ لیں۔ یہ عام طور پر انسان مثال کس کی دیتا ہے؟ فرشتوں کی، جن فلاں تو فرشتہ ہے انسان، یا اس سے بڑھ کر یہ ہے یہ جبرائیل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ اسرافیل ہے، یا عزازیل ہے۔ جس طرح سے فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ لاتعداد فرشتے موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی بھی فرشتے کو یہ نہیں کہا گیا۔ تو یہ انسان آپ دیکھیں گے جب اللہ نے یہ کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو کیا فرشتوں نے وہاں جب اپنا اظہار خیال کیا تھا آتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا تو اسے بنائے گا جو خون بہائے گا؟ اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے علم الہی کو بروز کرتے ہوئے، اظہار کرتے ہوئے مجھے یہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تمہیں کانوں کان تک خبر نہیں ہے۔ تم نے یہ میٹیریل دیکھا ہے، کیا ہے؟ یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، یہ مٹی ہے، یہ ہوا ہے، یہ آپس میں متضاد چیزیں ہیں، یہ آپس میں ٹکراؤ رکھنے والی چیزیں ہیں، لہذا تم اسی کو دیکھ رہے ہو، لیکن ہم تمہیں یہ دکھانا چاہتے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، ہم تمہیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تم اس میٹیریل کو نہ دیکھو، اس کے اندر اس روح کو دیکھو جو ہم اپنی طرف سے اس میں ڈالنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پر دو چیزیں ظاہر ہو گئی، ایک یہ ہے کہ اس کے میٹیریل کو دیکھا جائے اور ایک یہ ہے کہ اس کی روح کو دیکھا جائے۔ اور شیطان نے بھی جو اپنی اولویت کو ظاہر کیا اس میں یہی تو کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور تم نے اسے مٹی سے خلق کیا۔ جب یہ اس نے دعویٰ کیا جبکہ اس میں پھر غلطی کر گیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کو کہا جاتا ہے منطق میں کہ کبرا مسلم ہے، صغرا میں وہ اشتباہ کر گیا، یعنی یہ تو بات طے تھی اور اس کے واقعہ اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے، اور ہمارے مذہب حقہ کی بنیاد بھی اسی چیز پر ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ یہ بات طے ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے بس مفضول کی اتباع نہیں کی جاتی۔ یہ قاعدہ کلی ہے، اس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا۔ جو بھی صاحب عقل ہے اس کے سامنے قاعدہ یہی ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہ قاعدہ تو شیطان کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو افضل ہوتا ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے، اسی لیے وہ سمجھ رہا تھا، لیکن مسئلہ دوسرا تھا کہ مسئلہ اس میں وہ اشتباہ کر گیا کہ
شے آپ آگ میں رکھتے ہیں تو وہ آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لیکن اگر آپ نے گندم کا دانہ دھرتی میں بو دیا تو وہ 1 سے نہیں 7، 7 سے نہیں 70، 70 سے نہیں 100 آپ کو دانے بند کر دیتے ہیں۔ محمد صلوات یہ ہے اس زمین کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت ہے۔ تو بہرحال اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے خلق ہوا ہوں۔ تو ایک قاعدہ تو مسلم ہے، لیکن نہ جانے کون سے لوگ ہیں جو ماننے پر تو آتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ علی افضل ہے فلاں فلاں سے، بھی دیکھ رہے ہیں فلاں فلاں سے افضل بھی مانتے ہیں، لیکن پھر جب خلافت کا مرحلہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بات وہیں پر ہے۔ تو بہرحال نہیں معلوم کہ اس کی کیا وجہ ہے، ورنہ یہ قاعدہ کلیہ عقلیہ و منطقیہ ہے کہ جس کے اندر استثناء نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر آپ چلے جائیں، افضل کے رتبے مفضول کی اتباع نہیں کی جاتی۔ اور بہرحال یہ ہے کہ یہاں بات اسی حد تک یہ تھی کہ اتنی مخلوقات کے اندر خلافت کا تاج بھی ملا ہے تو وہ انسان کو ملا ہے۔ جب انسان کو ملا ہے اسی مرحلے کے اندر، اب یہی انسان ہے، توجہ ہے اس کے اندر، یہی انسان ہے جو بن سکتا ہے اسوہ۔ اللہ اکبر، یہ فقط اور فقط انسان ہے پوری کائنات کے اندر جو اسوہ بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان انسانوں میں سے بھی تلاش کرنا ہوگا وہ کون انسان بن سکتا ہے، کیونکہ انسانوں کے اندر بھی یہی ہے کہ انسان اگر اپنی خواہشات کے اوپر اگر کنٹرول کر لیتا ہے، یا وہ انسان اپنی عاداتوں اور اپنی جتنی بھی اس کے اندر صلاحیتیں ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے کمال تک جب پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان کامل بن کے فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہاں سے گر جائے تو پھر حیوان نہیں بل ہو اصل ہو جاتا ہے، یعنی حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہی ہے عزیزان گرامی، بس اشارہ کرنا چاہتا ہوں، دنیا یہ کہتی ہے کہ ذوالجلال کا آپ احترام کیوں کرتے ہیں، بس اتنا ہی تو یہی دنیا والوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں، پہچانو تو صحیح کہ یہ ذوالجلال کا یہ قوم احترام اس وجہ سے کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا ایک ایسے واقعے کا نام ہے کہ جہاں پر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان حیوان بن گیا تھا، حیوان انسان بن گیا تھا، اور اس حیوان نے انسان کی طرح میرے مولا حسین پہ چکر کاٹ کے اس کی حفاظت جہاں تک ممکن تھی وہ حفاظت کی ہے۔ تو ہم دنیا والوں کو یہی بتانا چاہتے جس کا تم نام لے کر پھر رہے ہو وہ حیوان سے بدتر تھے، اور میرے مولا کا ذوالجلال انسان کی طرح میرے مولا کو پہچان رہا تھا۔ یہ ہے احترام کی وجہ، ورنہ کوئی خاص اور نہیں ہو سکتی، صرف یہ ہے کہ وہ میرے مولا کی پہچان اس طرح سے کر رہا تھا، کیونکہ یہ دیکھیں کہ ایک سلسلہ الگ ہے ذوالجلال کے مقام پر اگر گفتگو کی جائے تو الگ سے تسلسل ہے، لیکن یہ ذہن میں ہے کہ کربلا کے واقعے نے واضح طور پر یہ ثابت کر دیا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل کی گفتگو میں اس میں مزید ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں انشاءاللہ وعدہ کر رہا ہوں کہ کل کی گفتگو کے اندر ضرور وہ محسوس کیجئے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ انسان اس مقام تک اس طرح سے پہنچا۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ انسان جب یہ معاشرے، اب دوسرے مرحلے میں گفتگو کو لے کر آ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کے اندر فقط انسان ہے کہ جس کے سر پہ تاج کیا رکھا ہے، خلافت کا بھی اور اسوہ بننے کا بھی اور کمال کا بھی۔ اب یہی ہے کہ جب یہ انسان معاشرے میں زندگی کرتا ہے تو معاشرے کے اندر اس کے تعلقات ہیں، اس کا رابطہ ہے، بھائی کا بہن سے، بہن کا بھائی سے، چچا کا بھتیجے سے، بھتیجے کا چچا سے، ماں باپ، یہ سارے معاشرے، فقط پھر آپ دہرا کے دیکھیے گا ذہنوں میں کہ یہ پوری کائنات کے اندر یہ تعلقات، یہ سماج، یہ معاشرہ، یہ فقط انسانوں میں ہے، اس کے علاوہ یہ فقط اور فقط آپ کو انسانوں ہی میں نظر آئے۔
کوئی چچا نہیں ہے، کوئی بھتیجا نہیں ہے، یعنی وہ مخلوق معصوم ہو کر بھی لیکن ان رشتوں سے محروم ہے۔ تو اب یہ رشتے اور تعلقات، یہ سماج، یہ سارے کا سارا تعلق تھا انسان کے لیے، لہذا اس انسان کے لیے اب ضروری تھا کہ کوئی ایسا نمونہ عمل ہو کہ جو سارے کے سارے کمال اس کے اندر بطور عطا پائے جائیں، وہ سارے کے سارے کمالات اس ذات کے اندر موجود ہو جائیں۔ تو بس یہ ہے کہ کائنات کے اندر ان ہستیوں کو تلاش کیا جائے کہ وہ ہستیاں کون سی ہو سکتی ہے۔ تو اگر اجازت دے تو گفتگو کو میں کچھ تھوڑا سا اوپر لے جاؤں، اجازت ہے؟ بس یہ ہے کہ چلیے گفتگو کو اس انداز سے لے کر جانے چاہ رہا ہوں کہ آپ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی آپ کو عالم بشریت میں نظر آئیں گے، حتیٰ کہ نبیوں میں بھی جو چیز آپ کو نظر آئے گی ان میں سے سب سے افضل پیغمبر کی ذات ہے اور اس کی دلیل فلسفہ و منطق ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ وہ کس طرح سے کہ دیکھیے کہ ختم نبوت اسلام مکمل قائم ہے۔ ختم نبوت آپ کی خدمت میں کل بھی آیت اس حوالے سے بھی پیش کی تھی کہ سورہ احزاب کے اندر ہی آیت موجود ہے، وما کان محمد وابا عہد میں رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے قرآن کے اندر، اور ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر اس ایمان کے ساتھ غیروں میں بات نہیں کر رہا ہوں، کم از کم جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اور اچھا یہ ذہن میں بات رہے کہ یہ جو ہمارا عنوان ہے اسوہ، اس کا تعلق بھی اسلام کے ساتھ ہے۔ کیوں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن یرجو اللہ، جو اللہ پر امید رکھے، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر یقین رکھے۔ تو یہ خود بتا رہا ہے یہ نمونہ عمل تو ہے لیکن اسی کے لیے جو اللہ پر امید رکھتا ہے اور روز آخرت پر رکھتا ہے۔ تو اب انہی سے میں مخاطب ہو کر یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اب اللہ کے نزدیک ذرا غور پھر کرنے، پہلے جو جملے آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں کہ پوری کائنات کے اندر فقط ایک حضرت انسان تھا نا کہ جس کے تخت و تاج، جس کے سر پہ تاج خلافت رکھا گیا۔ اب پوری کائنات کے اندر انسانوں کے اندر اب غور کرنا ہوگا، ان انسانوں کے اندر، وہاں سے آتے ہیں انسان کے، اب انسانوں کے اندر یہ ہے کہ اب کون سی ہستی ہو سکتی ہے جو انسان کامل و اکمل ہو۔ ذرا اس پر غور کریں گے۔ اب یہ ہے یہاں پر جو علم منطق اور فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر کے علاوہ، توجہ ہے، اگر کوئی پیغمبر کے علاوہ انسان اکمل ہوتا تو پھر مفسرین نے بیان یہ کیا ہے پھر ختم نبوت کا تاج اس کے سر پر ہوتا۔ ختم نبوت کا تاج یہ ضروری تھا، ورنہ یہ اللہ کی عدالت پر حرف آ جائے گا۔ اللہ کی عدالت باقی نہیں رہتی، اللہ اپنی عدالت کے بغیر کرتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ختم نبوت کا تاج جب رکھا جائے گا تو اس پر رکھا جائے گا تو کائنات کے اندر سب سے افضل ہوگا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی افضل موجود ہو، اللہ اس کو نہ بھیجے اور کسی اور کے سر پہ تاج سجا دے۔ یہ اصل میں ممکن ہی نہیں ہے، یہ عین عقلی دلیل ہے۔ اسی پر ایک چلیں اور مثال کے ساتھ بھی پیش کرتا چلا جاؤ۔ اسی طرح سے کسی نے جب یہ دعویٰ کیا نا کہ قرآن کافی ہے، کسی ہمارے بزرگ نے بھی کہا کہ یہ عقیدہ ہمارا بھی ہے کہ قرآن کافی ہے، لیکن تمہاری دلیل میں اور ہماری دلیل میں فرق ہے۔ تم جس مقابلے میں مان رہے ہو کہ قرآن کافی ہے تم اہل بیت کے مقابلے میں مان رہے ہو، اور ہم جو مان رہے ہیں ہم کتابوں کے اعتبار سے مان رہے ہیں۔ اگر قرآن ہمارے لیے کافی نہ ہوتا تو اللہ کوئی اور کتاب بھیج دیتا۔ اللہ کا کسی اور کتاب کا نہ بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن ہی کافی ہے۔ لیکن یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اس قرآن کا پڑھانے والا نہ ہو؟
سامنے کی باتیں ہیں. آپ ماشاءاللہ سبھی لوگ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کیا دنیا کے اندر مجھے بتائیے گا کوئی ایسا کالج یا یونیورسٹی یا عدالت یا کوئی بھی ایسا مقام ہو کہ جہاں پر صرف اور صرف کتاب ہو لیکن اس کا بتانے والا نہ ہو؟ یہ آپ دیکھ لیجیے حتیٰ کہ عدالتوں میں چلے جائیں وہاں ججز ہوتے ہیں, کیا وہاں پر یہ کافی نہیں ہے کہ وہاں جا کر کتابیں رکھ دی جائیں؟ جس کو جو بھی سزا بنانا ہے جو کچھ کرنا ہے وہاں پہ کتاب پڑھے اور سزا مل جائے. لیکن یہ ججز کا ہونا, اب اسی طرح سے قانون, عدالت کا قانون, اسی طرح سے اسمبلی کا قانون, ہر جگہ پر قانون ہے. تو قانون کی جب کتاب ہے تو ضروری ہے اس کتاب کا پڑھانے والا بھی ہو, کتاب کا سمجھانے والا بھی ہو. تو جو کتاب کو پڑھائے اور سمجھائے وہی تو اسوا ہے, اسی کو تو اسوا ہونا چاہیے. تو بس اب عزیزانی گرامی جب بات یہاں تک آتی ہے پوری کائنات کے اندر انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس اشرف المخلوقات میں ختم تاج نبوت سجا ہوا میرے پیغمبر کے ساتھ. محمد و آل محمد صلوات. یعنی ہر لحاظ سے پیغمبر کی ذات اسوا ہے. اب اگر ایک لفظ پر تھوڑی سی میں گفتگو کر لوں تو اجازت ہے. سب سے پہلا لفظ ہے لقد. لفظ ہے لام اور قد. قد بھی تحقیق کے لیے ہوتا ہے اور لام بھی عربی میں تحقیق کے لیے ہوتے ہیں. لقد بتا رہا ہے کہ یقیناً, یقیناً یعنی مطلب اس کا کیا ہے, یقیناً یہی ہے, تحقیق یہی ہے. کانا کا لفظ بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے دائماً ہے, یعنی یہ ہمیشہ ہے, کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے. لقد کانا لکم, لکم کا تعلق بعد والے کے ساتھ آ رہا ہے. لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نمونہ عمل پیغمبر کی ذات ہے. یعنی اب اگر دیکھا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً فقط جو کہا جا رہا ہے لقد یعنی تحقیق یہ ہے کہ جس کو بھی قرار دیا جائے گا وہی یقینی ہوگا, اس کے علاوہ یقینی نہیں ہوگا. اب یہ ہے اور پھر دائماً کا لفظ آ رہا ہے. لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر کے بتایا جا رہا ہے کسی کو اپنا آئیڈیل بنانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ آئیڈیل کسے بنا رہے ہو, کیونکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے تحقیق یقیناً پیغمبر کی ذات ہی تمہارے لیے آئیڈیل, وہ ذات ہی تمہارے لیے نمونہ عمل ہو سکتی ہے. اور پھر لمن کانا یرجو اللہ, اور پھر اس کے لیے ہے نمونہ عمل کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے. یعنی اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ نہ سوچا جائے. اور دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت بات ہے کہ ہمارے عقائد کے ذمہ دار ہم ہیں. ہمارے عقیدے کو جو ہم فرض کریں کہ میرے سامنے ماشاءاللہ مسجد ہے, امام بارگاہ ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہو, آپ نے پڑھی ہے 3 رکعتیں نماز, میں اٹھ کر کہہ رہا ہوں آپ کی نماز باطل ہے, عشاء کی 4 ہوتی ہیں, تو دوسرا کیا کہے گا, یا آپ کو اٹھ کر کیا کہیں گے, مولانا میں تو مغرب کی پڑھ رہا تھا اور آپ عشاء کی سمجھ کر بیٹھے ہوئے. تو اب اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے, نیت کے ساتھ, اور جس کی نیت ہوتی ہے وہی بتا سکتا ہے وہ کس مقام پر ہے. اب ہم بھی اسی اعتبار سے کسی کو اسوا مانتے ہیں, کسی کو داعی مدد کہتے ہیں, کسی کا احترام کرتے ہیں, تو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم ہمارے بارے میں فیصلے کرو. فیصلہ کرنا ہمارا حق ہے. ہم بتائیں گے کہ ہم کس معنی میں ہم داعی مدد کہتے ہیں یا ہم کس معنی میں ان کو اسوا مانتے ہیں. اور قرآن ہمیں اس طرح متوجہ کر رہا ہے اور ہم اسی پر یہ ہے کہ اسوا رسول کو مان رہے ہیں. توجہ رہے, اسوا رسول کو مان رہے ہیں. آپ سب تک بات آ رہی ہے نا, یعنی اس میں سب شریک تو ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اسوا رسول کو مانا ہے لیکن امید اللہ پر رکھنی ہے. اللہ اللہ اللہ, یعنی یہاں پہ لمن کانا یرجو اللہ, یعنی اللہ پر امید رکھے, یعنی تمام امیدیں جہاں تک پہنچ کر اپنے کمال کو پہنچائیں, وہی کمال تک پہنچانا, یہی تو
सीधा अल्लाह पर यकीनी, वल यौमल आखिर उस पर भी यकीनी है, और फिर ये ज़हन में रहे। चलो मैं अपनों से भी थोड़ी सी बात पता कर लेता है कभी कभी, वरना हम किसी और मिजाज के लोग हैं, हम मिलाने वाले लोग हैं, दूर करने वाले लोग नहीं है। जरूरत भी यही है, मैंने कई मकामात पर यही जुमला कहा है कि हमारा मिजाज ये होना चाहिए, खुसूसन अहले मिंबर का और उलमा का और खुतबाओ ज़ाकिरीन का, कि हमारा कोई भी मोहब्बत करने वाला जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी अली की विला है और मेरे मौला हुसैन की अज़ा है, वो हमारा जुज़ है, वो हमारा बदन है। लिहाजा यह है कि किसी को अपने से दूर ना किया जाए। तो बहरहाल ये तो हमारी एक ख्वाहिश और कोशिश होनी चाहिए। जब हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायल हैं, तो उससे पहले इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन ज़रूरी है। तो इस वजह से ये तो हमारा मैसेज मुकम्मल पैगाम रहना चाहिए। पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हम इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन को आगे फैला सके और उसके ऊपर काम कर सके। खैर कारण यह है कि एक बात यही है कि उसवा को मानना है, उम्मीद कहाँ रखनी है? अल्लाह पर, यौम आखिर पर ये आयत है। और फिर यह है कि यही ना समझ ले कि बस मैंने उसवा मान लिया किसी को तो बस मेरे लिए यही है, नहीं। बस अल्लाह कसीरा, अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र भी करते रहना है, ये अल्लाह का जिक्र भी करते रहना है। अच्छा फिर यह तो लोगों की नजर में आ जाती है कि कुरान तो ये कह रहा है, तवज्जो है, कुरान तो ये कह रहा है कि अल्लाह कसीरा, अल्लाह का वो कसरत के साथ जिक्र करता है। तो यहाँ तो हुक्म आ रहा है अल्लाह का जिक्र करे। तुम तो मजलिस में अली अली करते हो, कहने वाला कह सकता है ना। यही एतराज है। इसी तरह से अब चले दुख दी हुई बातें भी यही हैं कि हम अपने भी कुछ ऐसी बातें करने लगे, कुछ इस मिजाज में अपने भी ढलने लगे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए। ये जो कहा जाता है कि अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, तो पहले पैगंबर की उस हदीस को भी तो जरा गौर से देखो, जिक्रो अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। फकत अगर पैगंबर ने यही इरशाद फरमाया होता तो हमारे अकीदे का होना चाहिए था, हम मान लेते, लेकिन फकत पैगंबर ने इतना नहीं फरमाया बल्कि उसकी वजह और इल्लत को भी बयान किया है। जिक्रो अली ये इबादत वजह है, यानी पैगंबर इरशाद इतना फरमा देते क्या हम ना मानते ना, भी यकीनी बात है। आदाब रसूल फाखुजू व बनाहा को मालूम फताऊ, जिससे वो तुम्हें मना करे मना हो जाना, और जो तुम्हें दे दे उसे ले लेना। अगर पैगंबर फकत इतना भी फरमा देते तो हमारे साथ आंखों में था, हमारे ऊपर मानना वाजिब था, लेकिन पैगंबर ने उसकी वजह और इल्लत को भी बयान कर दिया। अल्लाह जिक्राहू जिक्री, क्योंकि अली का जिक्र मेरा जिक्र है। उसकी वजह को जो बयान किया बहुत खूबसूरत अंदाज में फरमाया कि अल्लाह जिक्राहू जिक्री, क्योंकि उसका जिक्र मेरा जिक्र है। वह जिक्री जिक्रुल्लाह, और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। वह जिक्रुल्लाह इबादत, और अल्लाह का जिक्र इबादत है। तो अब मैं नफ्सों को समेटूं जरा, इजाजत दें। अच्छा असल में मसला ये है कि नारा भी उन्हीं पर लगाया जाता है जो बड़े प्रोटोकॉल के साथ आए। मैं ये भी एक मिसाल है, क्या करेंगे अब, क्या हम मौलवियों से क्या करेंगे। अच्छा चलो बात इजाजत चले, छोटी सी बात है। तो एक यहाँ इस कराची का वाक़या है, इस जगह पर हम बैठे हुए थे तो किसी अजीज ने बात की, मेरे दोस्त से उनके वालिद साहब बुजुर्ग थे, उन्होंने बात ये की कि क्या करें, मसला ये है कि गरीब आदमी मजलिस नहीं करवा सकता, मसला ये है कि अल्लामा लोग पैसा इतना मांगते हैं। ये उसके अपने में दर्द था, बार बात उसने की, थोड़ा सा जज्बात में बात की, मैंने ठंडे लहजे में बात की है, लेकिन उन्होंने बहुत तल्ख लहजे में बातें बात की, मैंने सुन ली। मैंने कहा अगर इजाज़त दे तो मैं भी कुछ करूँ। कहा अच्छा चले आप भी बोलिए, और तकाजा अदब भी यही था कि बुजुर्ग हैं बोल रहे हैं तो सुन लें। जब उन्होंने बात मुकम्मल कर ली तो फिर मैंने कहा मसला बुजुर्गों ये नहीं है, तो जो फरमाएंगे मसला ये नहीं कि अल्लामा लोग इतना पैसा मांगते, मसला ये है कि आप अल्लामा मानते ही उसे है कि इतना पैसा मांगता है, वरना ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह उससे पढ़े पढ़े लिखे और बहुत अजीम अजीम लोग माशाल्लाह चले बात आ गई है। आगा अली अफसर जैदी साहब आप यहाँ
کیا خمسہ پڑھ کر گئے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ ان کے بارے میں ساری معلومات ہیں یا نہیں. 23-24 کتابوں کے مصنف ہیں. 23-24 کتابیں جو یہاں پر چھپ چکی ہیں اور وہ ہمارے الحمدللہ موبائل سے ہیں, وہاں پر بیٹھ کر اپنے تفاسیر اور دیگر علوم کا مطالعہ کرتے ہیں. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر وہی لوگ چل رہا ہے جو بندہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ, اگر نہیں ہے تو کوئی اس کے ادارے میں نہ سلوات اس کی مجلس کو ایسے دے دیتے ہیں بالکل ہلکا سا. خیر بارہ آپ اسی طرح سے بہت مجھے سہارا دیا جب ممبر کی طرف کہا کہ آپ جا رہے ہیں ممبر کی طرف, بس اتنا یاد رکھیں کوئی ہو نہ ہو بس اتنا ذہن میں رہے کہ فرشتے موجود ہیں اور جن کا ذکر ہے وہ موجود ہے. اب یہی ایسی تعمیری مجلسیں بھی اگر ہونی چاہیے, کچھ تخیلات بھی ہونے چاہیے کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ جو 5 یا 6 گاڑیاں لے کر چل رہا ہے ہمارے ذہنوں میں یہی سمجھا جاتا ہے. دیکھیے چل بات سے بات ہی ہوتی جا رہی ہے, بات تو خاص لوگوں میں خاص کرنے والی ہے, لیکن مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر دیکھیے جہاں پر آپ چلے جائیں کسی بڑے ہاسپٹل میں تو بڑے ہاسپٹل میں ہر بندہ وہاں پہ مثلا ہر بندہ سکرات جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ سب وائٹ کوٹ پہنے پھر رہے ہیں, وہ اپنے جو خاص ہوتا ہے وہ پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ عدالت میں چلے جائیں وہاں پہ وکیل حضرات ہیں وہ کالا کوٹ پہنے. اب میرے جیسا بندہ جائے گا تو کیا وہاں پر تمیز کر پائے گا کہ کون کتنا بڑا وکیل ہے کچھ پتہ نہیں ہے, کون کتنا بڑا ڈاکٹر ہے کچھ پتہ نہیں ہے. جب آپ ڈاکٹرز میں بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. اسی طرح سے آپ عدالت میں ان لوگوں کی محفل میں جب بیٹھیں گے پھر پتہ چلے گا کون بڑا وکیل ہے کون چھوٹا وکیل ہے. یہاں بیٹھ کر پروٹوکول اور بڑے بڑے مسائل کے ساتھ یہ فیصلے نہ کر لیے جائیں, جا کر حوضہ علمیہ قم اور نجف میں پہچانے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. وہاں سے سمجھ میں آئے گا کون علمی. یہ جو بار بار میں اپنے آپ کو کیونکہ میرا یہ میں نے پہلے کیا اور میں اس چیز کے سخت مخالف بھی ہوں کہ کبھی کسی کا نام لیا جائے ممبر پر, لیکن جو بار بار بعض دفعہ سے ممبر سے بڑے بڑے ممبر پر ہزاروں کا ملمہ لینے کے بعد بھی خطائیں ہو رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علمی طور پر وہاں سے اس طرح سے پڑھ کر مضبوط ہو کر نہیں آئے. انہوں نے وہی سہارا لیا جس کو معاشرہ چاہتا تھا. ایک درد ہے یقین جانے. کسی نے کہہ دیا کہ فلاں صاحب ہے ہزاروں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں اعتقادی یہاں پر غلطی ہے, اعتقادی یہاں پر غلطی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہوا ہے کہ فلاں اتنی بڑی 5 یا 6 گاڑیاں یہ وہ کر کے چل رہا ہے, اتنا میڈیا ان کے ساتھ چل رہا ہے, لہٰذا وہی بڑا عالم ہے. یہ فیصلہ حوضہ علمیہ قم اور نجف کی سرزمین سے ہونا چاہیے. وہاں سے علماء سے پوچھا جائے کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے, یہاں سے کسی اعتبار سے ہوگا. اب یہی چلے جملے کو متصل خوش گفتگو کو طے کرنے جا رہا ہوں, وہ یہی ہے کہ اہل بیت کے بارے میں بھی فیصلہ یہاں نہیں کیا جائے گا کہ یہ کتنا پڑھے لکھے ہیں. یہاں کے اعتبار سے تمہیں یہ امی ہی نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ یہ دنیا کے کسی مدرسے میں جاتے ہیں نہ کسی اسکول میں جاتے ہیں, تو تمہیں تو امی ہی نہ پڑھے ہی نظر آئیں گے. یہ پہچانے وہ کہاں سے آئے ہیں, وہ جہاں سے آئے ہیں وہاں سے وہ پڑھ کر آئے ہیں, تو وہاں سے جا کر پوچھو کہ وہ کتنا علم لے کر آئے ہیں. تو اللہ نے اپنی صفت علمیہ کا جنہیں مذہب بنا کر بھیجا ہے وہی تو صاحبان علم ہے, اسی کے پاس وہی علم ہے. تبھی تو پوری قوم اور پوری انسانوں بشریت سب کو خاطب ہو کر کہا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. توجہ ہے بات کو میں کہاں سے کہاں لے گیا. مسئلہ تو یہی ہے کہ ہماری رٹی ہوئی تقریریں ہوتی نہیں ہیں. بات تو یہی ہے کہ یہ قرآن نے کہا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم سوال کرو جس شے کے بارے میں تم نہیں جانتے. اللہ اللہ, میں بات کو تھوڑا سا لے کے جا رہا ہوں اوپر اور توجہ رہے میرے ساتھ ساتھ سے ذرا رہیے گا. بات یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کیا اس آیت کے اس حصے میں جملہ کی دعا چاہتا ہوں, بس اس آیت کے اس حصے میں کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس شے کے بارے میں پوچھ لینا, اس کے بارے میں نہ. کوئی غور کر لے اس بات کو. کیا یہاں پر کوئی کہا جا رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مثلا فی الفقہ کہ اگر تم فقہ کو نہیں جانتے ہو تو تم جا کر فقہ کو پوچھو. کیا محدود کیا جا رہا ہے؟ سائنس کو نہیں جانتے تو جا کر سائنس کے بارے میں سوال کر. کوئی محدود کیا جا رہا ہے؟ ادھر آیت نے یہ اعلان کیا, توجہ
मैं किसी और मिजाज में पढ़ने जा रहा हूँ। अब अगर मुझे इजाजत देते हैं तो मैं लाहौर के मिजाज में पढ़ना चाहता हूँ। वो यही है कि यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि कुछ खास मौलूद में ही पूछा जाए, नहीं कहा जा रहा है जो भी तुम नहीं जानते हो, इन कुतुब ला तालमून, जो भी तुम नहीं जानते हो, साइंस हो तब भी, मेडिकल हो तब भी, फिक्र हो तब भी, इल्म कलाम हो तब भी, ज़मीनों की बात हो तब भी, आसमान, यानी जो भी तुम नहीं जानते हो, कितना मैं और इसको वादे करूं, ये इल्म कलाम और इल्म फिक्र और इल्म जितने भी आप लोग समेट सकते हैं, वो सब के सब यही कहा जा रहा है कि जो तुम नहीं जानते हो, जो भी तुम नहीं जानते हो, तुम जाकर सवाल करो अहले जिक्र से। अब दुनिया में ये पूछना चाहते हैं कि कुरान ने तो दावा कर दिया था, ये दावा है ना, फसलु अहले जिक्र इन कुतुब ला तालमून, और इधर से जो तुम नहीं जानते हो जाकर पूछो। अब ये तलाश करो पूरी कायनात के अंदर किसने दावा किया, सलूनी कबरन तफ्तूनी। भाई क्या बात है, एक शायर शान दुरूद पढ़िए। यानी आयत और रिवायत को जरा मोहब्बत के साथ मिलाकर तो देखें। आयत के अंदर कोई कैदो शर्त नहीं है कि आप इस शय के बारे में नहीं जानते तो पूछ लें, अगर इस शय के बारे में नहीं जानते तो ना पूछें। यानी कोई महदूद किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। अब यहीं से ही तो वाज़ेह होना चाहिए। लोगों ने उसको महदूद करना शुरू कर दिया कि फलां मुराद है, इससे फलां मुराद है, फलां। आप जो भी लें, आयत के अंदर कोई कैदो शर्त तो दिखाए। अगर आयत के अंदर कोई कैदो शर्त होती तो आप महदूद करते। अब यहाँ पर कोई कैदो शर्त नहीं है, और उधर से किसी ने आज तक ये दावा नहीं किया जो चाहो मुझसे पूछ लो। तो जब इन चीजों को मिलाया जाएगा फिर मौजू के साथ अगर उसको मुत्तसिल करें। अब मसला तो ये है कि जिसके बारे में कुरान ये हुक्म दे कि तुम नहीं जानते उससे जाकर पूछो, और वो उधर से ये कहे कि तुम मुझसे जो चाहो पूछ लो, उसी को तो हक बनता है कि वो पूरी कायनात के लिए रुसवा बन जाए। उसी यानी वही ज़ात उसवा बन सकती है। उसवा के लिए यही तो है कि आप उस चीज में किसी ज़ात को मान लें जिसके अंदर कमाल हो जाए, और कमाल की यही हद है कि मेरे मौला ने, अच्छा मेरे मौला से जब पूछा गया ना कि यानी आपका दुश्मन कौन है, अल्लाह हू अकबर, बस बातों को रोकने जा रहा हूँ। यानी ये बहुत बड़ा सवाल है ना कि कहा जा रहा है यानी आपका दुश्मन कौन है। तवज्जो फरमाइएगा जरा। तो कह सकते थे भी अबू जहल है नहीं, अबू लहब है, भी किसी भी अबू का नाम ले लेते, किसी का नाम नहीं लिया। यानी किसी का भी कह देते, किसी का नाम नहीं लिया, बस मेरे मौला ने एक ही जुमला कहा, और वो ये इस अंदाज में कहा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है सिवाय जिहालत के। जिहालत मेरी दुश्मन है। अगर ये जिहालत के पर्दे उठ जाए, सब सवाल से अली अली करते नजर आए। ये सिर्फ और सिर्फ एक जिहालत है जो अली से दूर कर देती है, और ये इल्म है जो इंसान को लाकर अली के कदमों में डाल देता है। बस यही वजह है कि ये जिहालत इस तरह से है कि दुनिया में दुश्मनी फैलाती है, इल्म दोस्ती फैलाता है। जिहालत दहशतगर्दी सिखाती है, इल्म ईमान की दौलत से मालूमात करता है। अब इसी वजह से यही है कि इनको अगर मुजस्सम देखना हो तो कहाँ देखें, इनको अगर जिस्म में देखना हो तो कहाँ देखें। बस इसी अंदाज से पैगंबर की अगर उसी हदीस को दोबारा तकरार करके देख लिया जाए जिसमें इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसके दरवाजा है। ये नहीं कहा कि उसके आलिम है, नहीं, ये हस्तियां ऐने इल्म है। तो जो ऐने इल्म हो वही उसवा बनने का हक रखती है। बस यही है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे इतनी
तवक्को रखते हुए आप कम से कम जितने हजरात तशरीफ फरमा है, उम्मीद ये रखता हूँ कि कल हतमन तशरीफ लाइएगा। मैं कल अर्ज करूँ, असल में मैं एक मौजू, चले आपसे दिल की बातें आज थोड़ी सी कहते जा रहा हूँ। मैं असल में यहाँ के लिए मौजू एक ये सोचा था, इमाम ज़माना और कुरानी आयात। ये वैसे मैंने मौजू सोचा था, लेकिन मैंने कहा कि इसके लिए ख़ास माहौल चाहिए। जब वो ख़ास माहौल आ जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह मजमा हमसे मानूस हो जाए, मजमे से मानूस हो जाए, तब ऐसा मैटर पढ़ा जाता है। क्योंकि मैंने कहा कि बड़ा नाम होता है तो वो खासा भी तो कहते हैं सुभान अल्लाह, क्या खासा है। और अगर कोई चारा कोई इल्म भी बयान करके चला जाए क्योंकि उतना ना हो तो फिर लोग उसके लिए इतना नहीं होता। तो खैर बात ये है कि कल मैं एक ख़ास तौर पर, क्योंकि हम मुत्तसिल हो रहे हैं इमाम ज़माना के साथ इस हवाले से ज़ाहिरी मौज़ूआत के एतबार से, क्योंकि परसों शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है, लिहाजा मुक़द्दमतन मैं कल इमाम ज़माना पर गुफ्तगू करना चाहूँगा ख़ुसूसियत के साथ। और वाक़ई अजीब व गरीब अंदाज में सिर्फ इतना कह देता हूँ, सिर्फ आज इशारा करूँ, कल इस पर आप गुफ्तगू सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला महसूस होगा। मैं दावा पहले कर रहा हूँ, कल उसके बाद फैसला कीजिएगा कि आया मेरी गुफ्तगू आया उस तरह से थी या नहीं थी। ठीक है, कुरान के अंदर सिर्फ तवज्जो रहे, आप क्या देखिएगा, कुरान के अंदर जो अभी तक तहकीक हो सकी है, कुरान के अंदर 360 से ज्यादा आयतें हैं जो इमाम ज़माना के वजूद पर के लिए दुरूद पढ़िएगा। यानी 360 आयात है अज़ीज़ान ग्रामी, एक दो नहीं है, 360। ये तो आज तक की तहकीक है, अभी दरवाजा तहकीक का खुला हुआ है। तो अभी तक लोग तो हमसे पूछते हैं ना, यकीन जाने जो कल गुफ्तगू करने वाला हूँ, आप उसके अंदर अजीब व गरीब किस्म का जब इस्तिदलाल सुनकर आपको अंदाजा होगा, आज तक हम तो इसका मतलब कुछ समझ रहे थे, ये दलील बामे इमाम ज़माना पर। अल्लाह अकबर, यकीन जाने कम से कम मैं आप लोगों से तवक्को रखता हूँ, अगर हो सके तो पैगाम मेरी खातिर नहीं, इमाम ज़माना की मार्फत की खातिर जरूर पैगाम दें कि कल इमाम ज़माना पर किसी एक नए अंदाज से, चले ये देखिए, एक नए अंदाज और नई तहकीक के साथ आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला, और बहुत अजीम गुफ्तगू है इंशाअल्लाह ताला। कल मैंने आपके साथ वादा कर लिया है, इमाम ज़माना पर जो अजीज ने सवाल करवाई है इमाम ज़माना पर, इस वजह से जरूरी मैं समझता हूँ कि आज कह दिया, कल आप इंशाअल्लाह ताला आप मोहब्बत फरमाइएगा बहुत अजीब व गरीब अंदाज में। और क्योंकि हमें मौजू भी उन्हीं के साथ मुत्तसिल करना है, क्योंकि असल मसला ये है कि हर दौर में किसी उस्वा का होना जरूरी है, हर दौर में किसी उस्वा का होना जरूरी है। बस मैंने नतीजा आयत इशारा कर दिया है, तो इस दौर के उस्वे का नाम क्या है? सवाल तो ये है ना, इस दौर में इंसान कामिल कौन है? बस उसी को अगर हमने पहचान लिया तो हमारी जिंदगियां बामकसद हो जाएंगी। वरना यह है कि दुनिया में भटकते फिरेंगे, कभी उस जगह पर कभी उस जगह पर। यही तो वजह है पूरी कायनात सिमट कर उस आलम इम्कान के प्रकार के गिर्द घूम रही है। वो कौन हस्ती है कि जिसके सामने सर्वसजूद कायनात की हर ताकत हो रही है? क्योंकि इस अंदाज से कि वो इस कायनात में इस वक्त वाहिद खलीफातुल्लाह है, अगर उसकी मार्फत हकीकी मानों में हो जाए, हमने यकीन जाने हमारे यहाँ मारिफ माज़ूर के साथ डर रहेगा, हमारे यहाँ मारिफ पढ़े ही नहीं जाते, अगर पढ़े जाए तो सुने नहीं जाते। इस वजह से वो मजबूर है, खतीबों की भी मैं मजबूरी समझता हूँ, खतीब भी मजबूर हो चुके हैं कि वही खंडों को खैबर ही में सुनाना है, क्योंकि मसला वही है कि उसी पर नारा भी लगेगा, उसी पर दाद भी सुभान अल्लाह भी करेंगे। मारिफ पढ़ने से इंसान को मुतवज्जो होता है, इंसान का अकीदा पुख्ता होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये माहौल बने, कम से कम ये है कि कराची के अंदर तो ये चीज़ होनी चाहिए ना। अगर कराची में नहीं होगा तो दुनिया का कौन सा खिता है जहाँ पर ये मारिफ पढ़े जाए? इस वजह से यह है कि बहुत ज़्यादा मैंने बात मदारिस में गुफ्तगू की है मदरसों के अंदर। मेरे अजीज़ हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, वो माशाल्लाह मदरसे के प्रिंसिपल हैं, पिछले साल मैं उनके चेहरों पढ़ कर आया हूँ, इस साल भी पढ़ कर आया हूँ, वहाँ पे उलमा ज़्यादा होंगे। मैंने वहाँ भी मुखातब होकर ये कहा, मैंने कहा अज़ीज़ान आपका हक, आप पर फर्ज बनता है कि आप मारिफ को पढ़ें, लोगों को मानूस करें,
یہ ٹھیک ہے خط و خیبر یہ خطیبوں کا کام ہے، یہ ان کا پڑھنے والا محکمہ ہے، یہ وہ پڑھیں، یہ بریک لگانا یہ ان کا کام ہے، یہ کتنے گیٹ ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہے، علماء کا کام معارف اہل بیت بیان کرنا ہے، ضرور پڑھنا کیونکہ اس امامے کے کچھ اپنے تقاضے ہیں، اس امامے کی کچھ اپنی خصوصیت ہے، وہ خطیبوں کا محکمہ ہے، پڑھتے ہیں۔ بہرحال خیر انشاءاللہ تعالیٰ کل میں نے اپنے لیے وعدہ کر دیا ہے، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ عجیب و غریب انداز سے استدلال اور استنباط اور کوئی ذاتی رائے اس میں نہیں ہوگی، ذاتی بالکل بھی رائے نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ آیت ہوگی اور آیت اور پھر اس پر استدلال آپ کے سامنے ہوگا، اور پھر نتیجہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کے آپ نہیں در و دیوار بھی علی علی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس انداز سے، کیونکہ میں نے یہ بھی ہے کہ کل کا انداز دوسرا ہوگا، آج کا انداز کچھ اور تھا، آج میں بہت ہی قریب آ گئے، نزدیک آ کے آپ سے باتیں کرنی ہے، ذکر کرنی تھی، کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے انداز ہی میں گفتگو رہے گی، بس یہی ہے کہ ان ہستیوں کا وہ مقام ہے کہ جو اسوہ بن کر آئے تھے، لیکن عزیزو اب اس بات کو میں کس انداز میں بیان کروں؟ عزاداروں کوئی میں اپنے مسائل دے ہی نہیں رہا ہوں، صرف اتنا جملہ دے دوں جیسے آپ کہتے ہیں نا 7 محرم کو 8 محرم کو، یہی کہتے ہیں کہ 2 دن کا مہمان ہے میرا مولا، اب 2 دن کی مجلسیں رہ گئی میرے مولا کی، اس کے بعد یہ غم الوداع ہو جائے گا، نہ جانے اس کے بعد کس کو نصیب ہوگا کس کو نہیں نصیب ہوگا، زندگی کس کے ساتھ دیتی ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے سال کی بات ہے، اور نقوی صاحب ماشاءاللہ 9 جگہوں پر انہوں نے محرم پڑھا، لیکن اس سال قبر میں جا کر سو گیا، نہ جانے کون بچھڑ گیا، ہم سے کتنے علماء بچھڑ گئے، کراچی محروم ہو گیا ایسے لوگوں سے جو تشخص تھا کراچی کا۔ بس یہ ہے عزیزو، ہمیں بھی نہیں معلوم کہ ہمیں یہ محرم اس کے بعد نصیب ہو یا نہ ہو، پڑھنے والا کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے، صرف اتنا تو تصور ہی کر لیا جائے مولا آپ کتنے مظلوم ہیں، آپ کتنے مظلوم ہیں مولا، آپ پر کتنے ظلم ہوئے۔ عزادارو آپ سنیں گے، میں آج نفسیاتی سے انداز میں اگر پڑھتا ہوں اجازت دیں گے، عزادارو میں نے روایت میں جملہ پڑھا ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، 15 دن تک مسلسل عزاداری اسی انداز میں ہوتی ہے جب اہل بیت مدینے آئے ہیں، اور پھر عزادارو روایت کے یہ جملے ہیں 5 سال تک یہ جملہ پڑھ کر میں تو کافی دیر تڑپتا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم اگر وہ چوٹ لگے گا دل پر تو مجھے معاف کر دینا۔ روایت میں یہ جملے ہیں 5 سال تک سادات کے گھر سے کسی نے دھواں اٹھتے نہیں دیکھا، کسی نے دھواں اٹھتے نہیں دیکھا، مجھے نہیں معلوم کہاں سے کھانا آتا ہوگا، کیسے وہ پانی پیتے ہوں گے۔ جب 67 ہجری میں امیر مختار نے عبیداللہ نے سیاہ کا سر قلم کیا ہے نا، اس کے بعد جا کر اس گھر کا یہ غم ایک قسم کا بڑھایا گیا۔ لیکن حضرت سنو گے یہ تو باقیوں کے غم تھے نا، اور آپ کوشش بھی کیا کریں روایت کے وہاں پر جملے بیبیاں ہمیشہ سیاہ لباس پہنے رہتی تھی، یہ بھی اب کب ہوتا جا رہا ہے، ہم نے سیاہ لباس چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، یہ بیبیوں کی سنت ہے، یہ امام سجاد کی سنت ہے سیاہ لباس پہننا۔ آزادار بیبیاں سیاہ لباس میں رہا کرتی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آزادار بہت عجیب جملے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام سید سجاد کربلا کے واقعے کے بعد 40 سال تک دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو اللہ کی عبادت میں مسلسل مصروف ہوتے تھے، لیکن جب افطار کا وقت آتا، عزاداروں جملہ سنو گے، جب افطار کا وقت آتا، جب افطار کے لیے پانی سامنے لایا جاتا، امام سامنے پانی کو دے کر میں کل ایک اور جملہ ہدیہ کروں گا، جب پانی کو دیتے تو میرے جملہ یہ ارشاد فرماتے، میرے مولا ارشاد فرماتے، کوتے لمنو بنت رسول اللہ اتشالا، ارے پیاسا رسول کی بیٹی کا بیٹا مارا گیا ہے، اور میرے مولا اسی طرح سے
لکھا ہے کہ اتنا روئے کہ آنسو آنا ختم ہو گئے، خون جگر کا رونا شروع کر دیا، اور یہی سنت امام زمانہ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے امام سید سجاد کے ان سرخ آنسوؤں کا، پروردگار عالم ان تمام عزاداروں کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار عالم ہم سب کو پیار محبت خلوص کے ساتھ زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمارے جتنے بھی ماتمی نوحہ خان حضرات ہیں، منتظمین ہیں، مومنین ہیں، پروردگار عالم ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ یا الہی بحق معصومین مسلم پروردگار عالم ہم سب مومنین کو پیار محبت خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کے جتنے بھی جذبات ایمانی ہیں سب کا خیال رکھتے ہوئے پیار محبت کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم امام زمانہ کا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کا سپاہی بننے کی توفیق خاص عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔